موضوع درس فی احوال المحشر سورۃ الرحمن تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى فإذا انشقت السماء يوم القيامة كما دلت عليه هذه الآيات مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناها كقوله تبارك وتعالى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. فإذا انشقت السماء یعنی قیامت کے دن. کما دلت علیہ هذه الآیات جیسے یہ آیات دلالت کر رہی ہیں اور اس جیسی اور بھی آیات مبارک ہیں جو دلالت فرما رہی ہیں. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن وہ کمزور ہوگا. ويوم تشقق السماء بالغمام جب آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ. ونزل الملائکۃ تنزیلا اور اتریں گے فرشتے اترنا. وقوله تبارک وتعالی اذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت. وقوله تبارک وتعالی فكانت وردة كالدهان أي تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبق. یعنی اللہ نے فرمایا کہ اس کا رنگ سرخ ہوگا جیسے تیل کی تلچھٹ. تو اب مفسر فرماتے ہیں تذوب وہ پگھلے گا جیسے پگھالا جاتا ہے چاندی یا کوئی اور چیز اپنی کٹھالیوں میں. سبق کہتے ہیں کٹھالی. وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها اور پھر اس کے رنگ بدلتے ہیں. فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء کبھی وہ سرخ ہوتا ہے کبھی پیلا ہوتا ہے کبھی نیلا ہوتا ہے کبھی سبز ہوتا ہے. وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم یہ چونکہ اس دن کی سختی اور قیامت کے دن کی دہشت کی وجہ سے یہ عالم ہوگا. وقد قال الامام احمد حدثنا احمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الصهباء حدثنا نافع ابو غالب الباهلي حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة والسماء تهتش عليهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک بیان فرمائی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث الناس یوم القیامہ قیامت کے دن جب ان لوگوں کو قبروں سے کھڑا کیا جائے گا. والسماء تطش علیہم آسمان سے اوپر جیسے کمزور قسم کی بارش برستی ہے ایسے برس رہا ہوگا. قال الجوہری التش المطر الضعیف
جوہری لغت کے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں تش کا معنی ہوتا ہے کہ کمزور کمزور، جیسے ہم کہتے ہیں کن من ہو رہی ہے، کن من ہو رہی ہے بارش کی. وقال الضحاک عن ابن عباس فی قوله تعالی وردۃ کالدہان، انہوں نے فرمایا هو الادیم الاحمر، اس کا رنگ ایسے ہو جائے گا جیسے چمڑا سرخ ہوتا ہے. وقال ابو قدیرة قابوس نبی عن عباس فکانت وردۃ کالدہان کالفرس الورد، وہ فرماتے ہیں ایسے ہو جائے گا جیسے ہم گھوڑے کو کہتے ہیں وردی، یعنی سرخ رنگ والا. وقال الاوفی عباس تغیر لونها، ایک حضرت ابن عباس کا قول مبارک یہ ہے کہ یعنی پھر پھٹنے کے بعد اس کا رنگ بدل جائے گا. وقال ابو صالح کالبرزون الورد ثم كانت بعد كالدهان، انہوں نے فرمایا پہلے ایسے ہوگا جیسے سرخ برزون ہوتی ہے، اس کے بعد پھر پگھل جائے گا، دہان بن جائے گا. وقال البغوی وغیرہ ان الفرس الورد تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے جس کو الفرس الوردی کہتے ہیں تو وہ ربیع کے اندر جو ہے پیلے رنگ کا نظر آتا ہے، اور جب سردی ہو تو سرخ رنگ نظر آتا ہے. فإذا اشتد البرد تغیر لونها، اور جب زیادہ شدید سردی پڑتی ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے. وقال الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ تکون الوانا، یعنی آسمان پھٹ جائے گا اور کئی رنگ ہو جائے گا. وقال سدی تکون کلون البغلۃ الوردۃ، وہ فرماتے ہیں جیسے خچر وردہ کہتے ہیں. وتکون کالمہل کدردی الزیت، اور ایسے ہو جائے گا کالمہل، مہل کہتے ہیں جو تیل کی تلچھٹ بچتی ہے آخر میں. وقال مجاہد کالدہان ای کالوان الدہان، وہ فرماتی ہیں دہان کا معنی ہوتا ہے رنگ، یعنی آسمان جو ہے پھٹنے کے بعد کئی رنگ بدلے گا. وقال عطاء الخراسانی کلون دہن الورد فی الصفرۃ. وقال قتادہ ہی اليوم خضراء ويومئذ لونها عید الحمرۃ یوم ذی الوان، یعنی آج ہمیں یہ سبز نظر آتا ہے لیکن اصل اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے. وقال ابو الجوزاء فی صفاء الدہن، یعنی ایسے صاف نظر آئے گا جیسے تیل صاف ہوتا ہے. وقال ابن جریر تصیر السماء کالدہان الذائب وذلک حین یصیبها حر جہنم، اور یہ آسمان کیوں پگھلیں گے جب اس کو جہنم کی آگ پہنچے گی. تو اصل معنی یہ سمجھیں کہ یہ بہت اقوال ہیں نا، کسی نے کہا کہ کئی رنگ بدلے گا، کسی نے کہا سرخ ہے، کسی نے کہا سبز ہے، کسی نے کہا نیلا ہے. اصل وجہ یہ ہے مفسرین کرام نے جو تحقیق فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک آسمان تو نہیں پھٹے گا. سما سے مراد جن سے آسمان، 7 آسمان ہیں جو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے. اور آسمانوں کو قرآن کے الفاظ میں آتا ہے کہ جب اللہ نے زمین بچھائی ہے نا، سمجھیں نیچے پانی تھا، اور اللہ کا عرش کما یلیق بشانہ ہی اس پانی پہ تھا. وکان عرشہ الماء. پھر جب اللہ پاک نے اپنا ارادہ فرمایا اس کو زمین بنانے کا، تو وہ پانی جو ہے وہ اس کو حکم دیا، وہ گرم ہوتا گیا، گاڑھا ہوتا گیا، گاڑھا ہوتا گیا، گاڑھا ہوتا گیا. آپ دیکھیں نا کہ آپ اگر 2 کلو پانی آگ پہ رکھ دیں تو 1 گھنٹے کے بعد 1 کلو رہ جائے گا، 2 گھنٹے کے بعد آدھا رہ جائے گا، اس کے بعد اڑ جائے گا. تو اس طرح وہ پانی جو تھا نا، وہ پانی اور مٹی اور ملتے ملتے وہ ایک قسم کی کیچڑ بن گئی، دلدل بن گئی. اور اس آگ سے، جس آگ سے پانی کو گرم کیا گیا تھا، اس آگ سے جو دھواں اٹھتا رہا وہ اوپر جا کے دھواں بن گیا، دھوئیں کے بادل بن گیا. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم استوى الى السماء، جب اللہ نے زمین کے مادے کو پیدا کر دیا، بچھایا نہیں، مادہ بنا دیا، پھر اللہ نے آسمانوں کی طرف توجہ کی. وہی دخان، اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے دھواں. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين.
اللہ نے حکم دیا ہے زمین و آسمان میرے حکم کی تعمیل کرو، تو آسمانوں اور زمین نے کہا ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور اس پر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ یہ حکم دیں گے آسمانوں اور زمینوں کو کہ بھئی تم چاہو یا نہ چاہو میرے حکم کی تعمیل کرو، تو سب سے پہلے جواب جو زمین کا ٹکڑا دے گا وہ یہی ہے جہاں کعبہ ہے، چونکہ سب سے پہلے اللہ کے حکم کی تعمیل یہ جگہ کرے گی، تو اللہ نے اونچا کر دیا، اللہ نے اپنا کعبہ یہاں رکھا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ اس کے بعد کہ قرآن میں فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمان دی، وأوحى في كل سماء امرها، ہر آسمان میں اللہ نے اپنا حکم جاری فرمایا۔ اس کے بعد زینا السماء الدنیا بمصابیح، جو آسمان دنیا ہے اس لیے دنیا کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے، باقی آسمان تو ہم سے زیادہ دور ہیں، اس کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں سے مزین فرما دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر جو ہے ابراج بنائے، ابراج کہتے ہیں برج، آپ دیکھتے ہیں یہاں آپ کہتے ہیں برج مروہ ہے اور یہ برج زمزم ہے اور یہ برج فلاں ہے، تو برج ٹاور کو کہتے ہیں، جسے انگلش میں آپ ٹاور کہہ دیتے ہیں، اسی کو برج۔ تو اللہ نے آسمانوں میں ابراج بنائے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اور پھر وجعل فیہا قمرا منیرا، چاند بنایا، سورج بنایا، ابراج بنایا۔ اور اسی طرح وہ ابراج جو ہیں دراصل وہ آسمان کے ستارے اور چاند اور سورج جو ہے ان کے لیے منازل ہیں، لیکن اب ہم یہاں سے مدینہ پاک چلتے ہیں اللہ کی رحمت سے، ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ہم بھئی جموم پہنچ گئے، تو اب جناب ماشاءاللہ وادی عثمان آ گئی، او ماشاءاللہ اب ہم وادی قدید پہنچ گئے، او ماشاءاللہ اب ہم رابغ پہنچ گئے، ماشاءاللہ ہم جحفہ آ گئے، ماشاءاللہ ہم مستورہ آ گئے، یہ منازل ہیں راستے کے۔ اسی طرح وہ بروج جو ہیں وہ منازل ہیں، والقمر قدرناها منازل، سب کے لیے اللہ نے منازل بنا دی، اپنی اپنی منزلوں میں وہ جاتے ہیں گزرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو 7 آسمان جو ہیں اللہ نے بنا دیے، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 7 آسمان جو ہیں اس دھوئیں کی کیفیت جو تھی اسی سے بنائے گئے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ آسمان مختلف چیزوں سے بنائے گئے۔ کیا معنی؟ مثلا ایک آسمان جو ہے وہ تو جس سے بنایا گیا، ایک چاندی سے بنایا گیا، ایک سونے سے بنایا گیا، ایک تانبے سے بنایا گیا، ایک پیتل سے بنایا گیا، مختلف جنس سے۔ زمین کی ایک جنس ہے، زمین جتنی ہے 7 زمینیں ہیں، ان کی ایک جنس، ان کی جنس میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے سارا قرآن میں دیکھیں لفظ سماوات اکثر جمع کے ساتھ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض للہ ما فی السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو سماوات جمع کا صیغات ہے، ارض جو ہے وہ مفرد نہیں، حالانکہ وہ جنس مراد ہوتی ہے۔ ومن الارض مثلہن، جیسے آسمان 7 ہیں، 7 سماوات طباقا، تو اسی طرح اللہ نے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں، لیکن مادہ ارض جو ہے وہ ایک ہے، اس لیے جنس ارض جو ہے وہ ایک ہے، اور جنس سماوات جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو اب جب آسمان پھٹیں گے تو ہر آسمان کا اپنا رنگ ہوگا نا، تو لہذا کہیں سرخ نظر آئے گا، کہیں پیلا نظر آئے گا، کسی کو نیلا نظر آئے گا، کسی کو کیسے نظر آئے گا، کیونکہ مختلف رنگوں کے آسمان ہیں، وہ جب پھٹتے آئیں گے ایک دوسرے پر گرتے آئیں گے، تو اسی لیے اس وقت جو ہے ان کے الوان مختلف ہوں گے۔ اور اب یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ دھان وہ تیل کی طرح ہو جائے گا، تو آسمان تو اتنا بڑا سخت ہے، تو وہ تیل کیسے بن جائے گا؟ وہ اسی طرح ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ پلاسٹک کو آگ پہ رکھیں تو وہ جل جائے گی، یا وہ پھر تیل بن کے اس کے قطرے گرنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح جب آسمان گریں گے تو کہاں آئیں گے؟ نیچے آئیں گے۔
جب نیچے آئیں گے تو نیچے کیا ہے؟ جہنم. نیچے جو ہے وہ جہنم ہوگی. تو اس جہنم کی گرمی سے پھر ان کا حالت جو ہے ایسی ہوگی کہ وہ پگھل جائیں گے اور دہان کی شکل جو ہے وہ اختیار کر جائیں گے. تو یہ مختلف آیات مبارک کا تقریباً خلاصہ ہے کہ اللہ نے جنت بھی پیدا فرما دی ہے اور جہنم بھی پیدا فرما دی ہے. یہ نہیں جیسے باطل فرقے ہیں، معتزلہ ہیں، وہ بعض کہتے ہیں کہ جنت ہے جہنم ہے لیکن اللہ پیدا فرمائیں گے، ابھی نہیں ہے. بعض فرقے معتزلہ جو ہیں وہ جنت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں جنت تو ہوگی، جہنم بھی ہوگی لیکن ابھی نہیں بنائی ہے اور اللہ اس وقت بنائیں گے جب استعمال ہوگی، ابھی بنانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا، بعض ایسے بھی باطل فرقے ہیں جو کہتے ہیں جنت جہنم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. تو جہاں جنت کا ذکر آیا ہے کیا وہ کہتے ہیں بھی یہ معنی ہے کہ اللہ راضی ہے، جنت کا ذکر آ گیا، ناراض ہے تو جہنم کا ذکر آ گیا، ورنہ حقیقت میں کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے بھئی تم یہ ہوم ورک کر لو، اپنی کتاب پڑھ لو، میں تمہیں کھلونا دوں گی، حالانکہ دے گی کچھ بھی نہیں. اچھا اسی طرح بچے کو کہتی ہے اگر تم نہ سوئے نا میں تمہیں ماروں گی، ابھی ایک بلا کو بلاؤں گی تمہیں اٹھا کے لے جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ بلا شلا ہوتی تو نہیں ہے، تو ماں صرف ڈرا رہی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے بھی اپنے بندوں کو ڈرایا ہے، ورنہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ جنت بھی اللہ نے پیدا فرما دی ہے. اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، اور اللہ نے جہنم بھی پیدا فرما دی ہے. اور جنت جو ہے وہ آسمانوں میں ہے، جس پر حدیث دلالت کرتی ہے. حضور پاک نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس الاعلی. آپ نے فرمایا جب اللہ سے جنت مانگو تو کہو یا اللہ ہمیں جنت فردوس اعلی نصیب فرما. آپ نے فرمایا اس کی زمین جو ہے وہ 7واں آسمان ہوگا اور اس کی چھت جو ہے وہ اللہ تعالی کا عرش اعلی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی جنت جو ہے جب عرش، اس کا معنی جنت جو ہے اوپر ہوگی اور جہنم جو ہے وہ نیچے ہوگی. اس لیے حکم ہے کہ سمندر میں دریاؤں میں سفر نہ کیا کرو. مجبوری ہو الگ بات ہے، یعنی حاجی ہے، غازی ہے، مجاہد ہے، طالب ہے، تاجر ہے، مجبور ہے، اپنی خوشی سے سفر نہ کیا کرو. ان تحت البحر نارن، اس سمندر کے نیچے اللہ نے اس جہنم کو رکھا ہوا ہے اور جہنم کے اوپر جو ہے غلاف حجری ہے، غلاف حجری سے وہ بند ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ اس غلاف حجری کو توڑ ڈالیں گے اور جب وہ توڑیں گے تو جہنم ظاہر ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور یہ سمندر کے جو پانی ہیں یہ پھر گرم ہو کے یہ سب کے سب آگ بن جائیں گے. ایک نیچے سے جہنم کی گرمی، اوپر سے سورج کی گرمی، سورج چاند سب ٹوٹ کے اس میں پڑیں گے تو یہ سارے کا سارا آگ بن جائے گا. اور اسی لیے یاد رکھیں کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ نے مجھے جنت دکھلائی ہے. تو جنت ہے تو دکھلائی ہے، اگر بعد میں پیدا ہوگی تو دکھلانے کا کیا مطلب. حضور پاک نے فرمایا حتیٰ کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یا جبرائیل یہ جو سامنے سفید موتیوں کا محل نظر آ رہا ہے یہ کس کا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے بھی، کیونکہ خوشی کا موقع تھا، خوشی کا موقع ہو تو پھر آدمی بات لمبی کرتا ہے، تو اس نے بھی عرض کیا رجل من قریش، یا رسول اللہ ایک قریش کا بندہ ہے جس کے لیے یہ محل ہے. آپ نے فرمایا تو انا قرشی، میں بھی تو قریشی ہوں، تو کیا یہ میرا محل ہے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، یہ گھر جو ہے آپ کے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت عمر کے محل کو بھی دیکھا، بلکہ آپ نے حضرت عمر سے آ کے فرمایا، بعد میں خبر دی کہ عمر میں نے تیرا محل سفید موتیوں سے بنا ہوا جنت میں دیکھا ہے. میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کر بھی عمر کا محل دیکھوں، لیکن اس کی سیڑھیوں پہ ایک عورت بیٹھے ہوئے وضو کر رہی تھی تو مجھے تیری غیرت کا خیال آیا کہ عمر کو گوارا نہیں ہوگا. تو حضرت عمر رو پڑے اور کہا علیہ کا اغار یا رسول اللہ، حضور مجھے آپ پر بڑا کیا غیرت آتی، آپ میرے گھر میں قدم دیتے تو میں خوش نصیب ہو جاتا کہ جنت والے گھر میں بھی پہلے حضور کا قدم آیا.
اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا، آپ نے فرمایا انی سمیت خشخشۃ، بلال تیرے پاؤں کے چلنے کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ تو اب جنت ہے تو سنی ہے، اگر جنت ہے ہی نہیں تو کیسے سنی ہے؟ اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حتیم مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے، فتقدم، حضور نماز کی حالت میں 2 قدم آگے چلے گئے، پھر واپس اپنی جگہ پہ آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، پھر واپس اپنی جگہ پہ آ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے، آج کیا وجہ تھی کہ آپ نے ایسا کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت دکھلائی، کعبۃ اللہ کی دیوار میں میرے سامنے جنت آ گئی، اور اس کے اندر جو پھل تھے میرا دل چاہا کہ میں انگوروں کا گوشہ توڑ کے صحابہ کو کھلاؤں گا۔ جب میں آگے بڑھا تو اللہ نے ہٹا دیا جنت کو۔ اللہ پاک نے حکم دیا میرا مدنی یہ نعمتیں آخرت میں ملے گی، یہ دنیا میں نہیں مل سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے جہنم کا منظر دکھایا، میں جہنم کی دہشت سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، لیکن اس کے دروازے اس وقت کھلیں گے جب عالم آخرت ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے مسائل آدمی کو سمجھ آ جائیں گے۔ اسی لیے آپ پڑھیں گے نا کہ کافر کو کہا جائے گا شوف ہذہ جہنم، اور جس کو تم نہیں مانتے تھے نا اب دیکھ لو۔ اور اب تو جدید سائنس نے بھی مان لیا ہے، پہلے تو نہیں مانتے تھے نا کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں اور مولوی ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب سونامی آیا نا جی انڈونیشیا کے جزیرہ بالی میں، تو اب جب انہوں نے ریسرچ کی ہے تو اب مان گئے، کہتے ہیں واقعی بھئی مسلمان ٹھیک کہتے ہیں کہ سمندر کے نیچے جہنم ہے، کیونکہ وہ سونامی جب آیا نا جی تو پانی جو تھا نا ایسے پانی، آپ نے کنارے دیکھے ہیں نا سمندر کے بیچ ہیں، لوگ اسی لیے تو جاتے ہیں نا کہ پانی ایسے لہروں کے ساتھ کنارے پہ آتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، تو لوگ لطف اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، نظارے کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب پانی آیا نا جی کنارے سے تو یکدم پانی پھر واپس چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم حیران ہو رہے تھے کہ بھئی پانی جاتا ہے آتا ہے، یہ تو جا ہی رہا ہے واپس، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کچھ دیر کے بعد وہ ایسے معلوم ہوا کہ جیسے سمندر میں کوئی ہول ہے، سوراخ ہے، جیسے کوئی بڑا کنواں ہو، پانی سب اس میں جا رہا ہے، اور پھر نیچے سے گرم ہو کر اتنی زور سے پانی اچھلا کہ 200 فٹ تک چلا گیا، اور پھر وہ پانی کی لہر جو تھی وہ سب کو ڈبو کے لے گئی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھی ہاں مسلمان ٹھیک کہتے ہیں کہ بھی نیچے جو ہے ان تحت البحر نارن، آگ ہے تو ہاں آگ ہے، ورنہ پانی کس چیز سے گرم ہوا؟ تو اب ان کو بھی ماننا پڑ گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، ہم نے زمینیں بھی ساتھ بنائی ہیں، تو جیسے آسمان کے طبقات ہیں زمین کے بھی طبقات ہیں۔ اب جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ جی ہاں یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی زمین میں جو اللہ نے پلیٹیں لگائی ہوئی نا وہ پلیٹیں ذرا اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، تو جب پلیٹ اپنی جگہ سے ہٹتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمانوں کے رنگ اس وقت مختلف ہو جائیں گے، لیکن قرآن پاک نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، فکانت وردتن، وردہ کہتے ہیں حمرہ، سرخ رنگ، تو اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں اصل میں آسمانوں کا رنگ سرخ ہے، ہمیں نیلا نظر آتا ہے، یہ درمیان میں فاصلہ ہے، ہوا ہے اور خلا بھرا ہوا ہے، تو جب فاصلہ ہو جائے اس دوری کی وجہ سے نیلا نظر آتا ہے، تو اس دن کیونکہ قریب آ جائے گا، پھٹ جائے گا، گر جائے گا تو سرخ نظر آئے گا۔ جیسے انسان کی رگوں کے اندر خون سرخ ہے لیکن اوپر چونکہ شریان ہے، جلد ہے، تو ہمیں نیلا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے اس کے بعد فرماتے ہیں قولہ تعالی فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، وہذا ہذہ کقولہ تبارک وتعالی هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون۔
جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اب جہنمی نہیں بولیں گے اور نہ ان کو معافی مانگنے کی اجازت دی جائے گی، بلکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جہنمی جہنم میں چیخیں گے اور اس کے بعد کہیں گے یا مالکو، اے جہنم کے خزانہ، جہنم کے داروغہ، ہماری دعا اللہ تعالی کی طرف پہنچا دیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے کچھ دیر کے لیے عذاب جو ہے کھول لیں، کچھ دیر کی ہمیں مہلت دے دی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آخر میں جواب دے گا، حکم دے گا کہ اے بدبختو، اب تم نے جہنم میں جلنا ہے، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، اب مرتے رہو، جلتے رہو، صبر کرو یا نہ صبر کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ جو تمہیں سزا دی جا رہی ہے تمہارے عمل کی سزا ہے، اللہ نے ایسے تو کسی کو سزا نہیں دی۔ اور اس کے بعد فرشتے ان کو حکم دیں گے اخسؤوا فیہا ولا یتکلمون، دفع ہو جاؤ، خبردار آئندہ کوئی زبان نہیں ہلانی ہے۔ تو ایک گھڑی ایسی آئے گی جب بولنا بھی بند ہو جائے گا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ فہذا فی حال وثم فی حال یسأل الخلائق عن جمیع اعمالہم، اب مفسر فرماتا ہے ایک وقت ایسا ہوگا کہ جب کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ان کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور ایک سا وقت ایسا ہوگا کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَلِهَذَا قَالَ قَتَادَةُ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، قال قد كان مسرا ثم ختم على فاعل قوت کلمت ایدیہم وجما کذب بما كانوا يعملون۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے تو ان سے سوال جواب ہوگا، لیکن جب وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے تو اللہ حکم دے دیں گے الیوم نختم علی افواہہم، ان کے چہروں کو، ان کی زبانوں پہ سیل لگا دو، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اللہ حکم دیں گے کہ ان کی ٹانگیں بھی بولیں اور اللہ حکم دیں گے کہ ان کے ہاتھ بھی بولیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو اعضائے انسانی میں بولیں گے وہ انسان کی فخذ ہوگی، یا ران جو ہے سب سے پہلے یہ بولے گی کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد فرماتے قال علی بن طلحہ بن عباس من تم قضا وقضا لانه اعلم بذلك منهم، حضرت علی ابن ابی طلحہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوال نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیا تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اللہ تو جانتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں لیکن یقول لما عملتم کذا وکذا، یعنی سوال استعلام نہیں ہوگا بلکہ سوال توبیخ اور تقریر ہوگا، یعنی یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا یا کیا نہیں کیا، پوچھیں گے کہ تم نے کیوں کیا، کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ لما عملتم کذا، لما عملتم کذا، وهذا قول صلى وقال مجاہد بھی اللہ صلی اللہ علیہ المجرمین بل یعرفون بسیماہم، حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ جب اللہ حکم دیں گے کہ مجرموں کو جہنم میں ڈالا جائے، اب فرشتوں کو ضرورت نہیں ہوگی کہ فرشتے جا کے ان سے بات پوچھتے رہیں، فرشتوں کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، اپنی علامات سے پہچانے جائیں گے، یعنی ملائکہ کو نہیں پوچھنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں لا تنات مجبلیت وهذا قول صادق وكان هذا بعد ما يمر بهم من النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون اليها ويلقون فيها كما قال تبارك وتعالى۔ اب مفسر فرماتا ہے یہ اس وقت ہوگا جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا جائے گا، تو اب فرشتے پکڑ پکڑ کے ڈالیں گے، وہ اپنے علامات سے پہچانے جائیں گے۔ يعرف المجرمون بسيماهم بعلامات تظہر علیہم
وقال وقال يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. حضرت حسن اور قتادہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور آنکھیں جو ہے وہ نیلی ہو جائیں گی. قلت وهذا كما يعرف المؤمن بالغرة والتبجيل من آثار الوضوء. مفسر فرماتے ہیں ایسے ہوگا جیسے مومنوں کے اعضاء وضو جو ہے ہاتھ ہیں چہرہ ہے یہ وضو کی برکت سے قیامت والے دن روشن ہوں گے چمک رہے ہوں گے دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ مومن ہے. اسی طرح سیاہ چہرے سے دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ مجرم ہے. وقوله تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام أي يجمع الزبان يد ناصيته مع قدميه وَيُلْقُونَهُ فِي النَّارِ كَذَلِكَ. اب اللہ کے فرشتے جو جہنم پہ مقرر ہیں زبانیہ وہ اللہ حکم دیں گے وہ کافروں کو پیشانی سے پکڑ کے اور پاؤں کے ساتھ ملا کے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے. وقال مسلم بعض يؤخذ من ناصيته وقدمه ويكسر ما يكسر حطب في التنور. اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتے ان کی پیشانی کو پکڑ کے ملائیں گے تو ایک کمر ایسے ٹوٹ جائے گی جیسے لکڑیاں جہنم میں ٹوٹ جاتی ہیں. وقال الزهاق يجمع الناصري وقدمه في سلسلة من وراء ظهره. وہ کہتے ہیں کہ پشت یعنی یا یوں یا یوں دونوں طرف سے ان کو پکڑا جائے. يجمع الناصري وقدمه وتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. اس کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. وقال حاتم النبي قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع حدثنا ابو عبد السلام بن اخي زيد السلام بن سمع ابو السلام بن جده اخبرني عبد الرحمن قال حدثني رجل من كندة قال اتيت عائشة رضي الله تعالى عنها فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب. میں بی عائشہ کی خدمت میں گیا لیکن ان کے اور میرے درمیان میں پردہ حائل تھا. فقلت حدثك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آل احد شفاعہ. میں نے جا کے سوال کیا بی عائشہ سے کہ بی کیا حضور نے سرکار دو عالم نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتلایا تھا کہ کوئی ایسی بھی گھڑی ہوگی کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. قالت آپ نے کہا سألت عن هذا. اور بی بی نے فرمایا کہ ہاں بالکل میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا. وَأَنَا وَهُوَ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ. ہم دونوں ایک کپڑا لے کے لیٹے ہوئے تھے. قال نعم حين يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي. آپ نے فرمایا کہ بی بی عائشہ جب پل صراط پہ گزارا جائے گا تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ حتی انظر ماذا یفعل بی. اور جب مومنوں کے چہرے روشن کر دیے جائیں گے اور کافروں کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے اس وقت بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. او قال یو عند الجسر حين يستحد ويستحر. اور جب ہم پل پر گزریں گے تو اس وقت بھی. فقال وما يستحد وما يستحر. تو بی بی نے پوچھا کہ یستحد یستحر کا معنی کیا ہے؟ قال یستحد ہوتا ہے کون مثل شفرت الضیف. یعنی ایسے تیز کیا جائے گا ایسی ہو جائے گی جیسے تلوار کی دھار ہوتی ہے. ویستحر ہوتا ہے کون مثل جبرا. اور اتنی گرم ہوگی جیسے انگارہ ہوتا ہے. قال اس کے بعد فرمایا اما المؤمن فيجوزه ولا يضره. ایمان والے اسی پل صراط پہ گزرتے جائیں گے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. واما المنافق فيتعلق حتى اذا بلغ وسطه خر من قدميه ويهوي بيديه الى قدميه. منافق جو ہیں وہ لٹکے ہوں گے گریں گے. اس کے بعد بہر آئی تو من يسعى حافيا فتاخذ شوكه حتى تقاد تنفذ قدميه فانه كذلك يهوي بيده وراسه الى قدميه فتضربه الزبانيه بخطاف في ناصيته وقدمه فتقذفه في جهنم فيهوي فيها مقدار 50 عاما. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب وہ منافق لٹکیں گے تو جیسے آدمی پاؤں سے کانٹا نکالتا ہے ایسے جھکیں گے تو مریں گے فرشتے کو ان کو توڑ دیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. 50 سال تک اسی میں رہے. قلت ما سقل الرجل
وقال السکر 10 خلقات سمان فی عمد یعرف المجرمون بسیماہم، یعنی ایک آدمی کا بوجھ جو ہے ایسے ہو جائے گا جیسے 10 بندوں کا بوجھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ ھذا حدیث غریب جدا، اب مفسر فرماتا ہے اس حدیث میں غرابت ہے، قابل اعتبار ہی نہیں ہے۔ وفیہ الفاظ منکر رفعہ، اور اس میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو منکر ہیں۔ وفی الاسناد من لم یسمع لا یحتج بہ، اور اس کی سند کے اندر مجہول راوی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کہ کون ہیں، تو ایسی سند والی حدیث سے کبھی حجت نہیں پکڑی جاتی۔ وقولہ تبارک وتعالی ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، اے ھذہ النار التی کنتم تکذبون بوجودھا، اللہ پاک کے حکم سے فرشتے کہیں گے دیکھو یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ہا ہی حاضرۃ تشاہدون عیانا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یقال لهم ذلك تقریرا وتوبیخا وتصغیرا وتحقیرا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کہا جائے گا۔ یطوفونها بینها وبین حمیم آن، اے تارۃ یعذبون بالجحیم، یعنی کبھی ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، وتارۃ یسقون من الحمیم، اور کبھی پانی کے لیے لایا جائے گا تو گرم کھولتا ہوا مجرمین کے صدید کا پانی پلایا جائے گا۔ وهو الشراب الذي هو كالنحاس، نحاس المذاب يقتل الامعاء والاشعاء، اور وہ پانی ایسے ہوگا جیسے تانبے کو پگھلا دیا جائے، اور ایسے گرم ہوگا کہ وہ آنتوں کو بھی کاٹتا ہوا نکل جائے گا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ان کے گلوں کے اندر بھی زنجیریں ہوں گی، کبھی ان کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، کبھی ان کو پانی کی طرف کھینچا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے آن منہار قد بلغ الغایت فی الحرارت لا یستطاع من شدت ذلک، یعنی اتنی شدید گرم ہوگا کہ کوئی طاقت نہیں رکھتا اس کو چھونے کی۔ قال ابن عباس فی قولی تعالی یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اے قد انتہا غلیہ واشتد حرہ، یعنی وہ بالکل اس کا غلیان جوش اور گرمی جو ہے حد سے زیادہ گرم ہو جائے گا۔ وقد قال مجاہد سعید جبیر الضحاک والسوری والسدی وقال قتادہ قد آن طبخہ منذ خلق اللہ السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے ہیں اس وقت سے وہ جہنم کے چیزیں جو ہے ان کو گرم کیا جا رہا ہے۔ وقال محمد بن كعب القرظي يأخذ العبد يحرك بناصيته ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى الأذن والعينان في الرأس وهي كالذي يقول الله تبارك وتعالى۔ محمد بن كعب القرظي فرماتے ہیں کہ بندے کو پکڑا جائے گا، اس کی پیشانی اور اس گرم پانی میں ڈالا جائے گا، اس کا گوشت پگھل جائے گا، باقی ہڈیاں رہ جائیں گی اور آنکھیں رہ جائیں گی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں فی الحمیم ثم فی النار یسجرون والحمیم الآن، آن سے کیا بولا دے گرم۔ وان القرظی روایت اخرى حمیم آن حاضر، وہ کہتے ہیں آن مانا حاضر، بل حاضر لا ینافی مروان القرظی اولا والحال کا قوله تبارک تسقى من عین آنیت، آنیت مانا حاضرت شدیدت الحر، موجود ہوگی اور سخت گرم جس کو کوئی برداشت نہ کر سکے۔ جیسے فرماتے ہیں غیر ناظرین انا کا معنی پکنا، یعنی استواء ونجیہ بقول حمیم آن حمیم حار جدا ولما كان معاقبۃ العصاة المجرمین وتنعیم المتقین من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه وقال انذاره لهم من عذابه وباسهم ما يجرهم ما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك قيل ممتنا بذلك على بریته، جب مجرموں کو سزا دی جائے گی اور متقین کو اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے عدل سے، اپنے لطف سے انعام عطا فرمائیں گے، تو اللہ کا یہ ڈرا دینا عذاب سے، اللہ کا یہ زجر کرنا عذاب سے، تو یہ بھی آدمی کو شرک اور گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ جب یہ بچانے کا ذریعہ ہے تو پھر یہ نعمت ہے، اس لیے فرمایا بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعم ربنا نكذب ولك الحمد والله أعلم۔ کہتے جی کہ اگر کسی مسجد میں
ایک جماعت ہو گئی، آدمی کو پتہ نہیں تھا، وہ بعد میں آیا ہے، تو کیا وہ دوسری جماعت کر سکتا ہے؟ اس جگہ نہ کریں، ہٹ کے کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ پھر لوگوں کی عادت ہو جائے گی نا کہ جب آتے رہو جماعتیں کرتے رہو، لہذا کوئی آئے گا ہی نہیں۔ تو جس مسجد میں اذان ہے، مؤذن ہے، امام ہے، تو آدمی کو اول جماعت میں حاضر ہونا چاہیے، حتیٰ کہ بعض علماء تو جماعت ثانی کی اجازت ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں اب اکیلے پڑھو، اس جماعت سے محروم ہو گئے۔ ہاں اگر اڈے کی مسجدیں ہیں جیسے مکہ مدینہ پاک کے رستے میں ہیں، وہ وہاں تو لوگ آتے رہیں گے، جماعتیں کرتے رہیں گے، وہ سفر ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے میرے عزیز کہ کوئی بدعتی ہو یا منکر اسلام ہو یا منکر دین ہو، یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اس کو مارنا شروع کر دیں، اس کا معاملہ قاضی کے پاس لے جائیں، فیصلہ کریں۔ نابینا صحابی نے، ہاں بالکل، ایک نابینا صحابی نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا، وہ گستاخ رسول تھی۔ تو بہرحال اگر اس میں آپ نے پڑھنا ہے نا، تو سب سے اچھی کتاب جو ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، الصارم المسلول فی شاتم الرسول، اور سنا ہے میں نے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اللہ اعلم۔ تو بہرحال یہ تو ایک متفق علیہ بات ہے کہ حضور کا گستاخ جو ہے اس کی سزا موت ہے، اور اس کا دم جو ہے حدر ہے، یعنی اس کی کوئی دیت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ ہر آدمی قانون ہاتھ میں لے لے، حتیٰ کہ بعض علماء تو کہتے ہیں وہ زندیق ہے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کرے تو قبول ہو جائے گی، توبہ تو کافر کی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر بندہ جا کے قانون کو ہاتھ میں لے لے، قانون سے کھیلے۔ اگر ایسا ہو تو پوری دنیا میں فساد ہو جائے گا۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہ، صرف ایک طرف کو تو نہ دیکھیں۔ اب دیکھیں نا، زانی ہے، دونوں شادی شدہ ہیں، اس کی سزا جو ہے رجم ہے قرآن میں، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ منع تھوڑا ہے کہ اگر کسی کی بیوی زنا کرتے ہوئے پکڑی جائے تو وہ خود پتھر مار مار کے مار دے اس کو۔ اسی لیے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کا مسئلہ بڑا سخت ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اب اصل میں کیا بات ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوا، بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو وہ جا کے گواہ لے آئے، تاکہ جب تک 4 گواہ نہیں ہوں گے سزا نہیں ملے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ گواہ بلانے جائے گا تو زانی بیٹھے رہے گا، وہ تو اپنا کام کر کے نکل جائے گا، میں تو اس کو یہ مہلت نہیں دوں گا، میں تو اس کو فوراً مار دوں گا۔ حضور نے فرمایا سعد انا اغیر منک، میں تم سے زیادہ بغیرت ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ ہم سب سے زیادہ بغیرت ہے، لیکن جو حکم ہے اس حکم پہ چلنا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے فیصلے خود کرنے شروع کر دے، یہ بات تو نہیں ہے۔ کہتے جی کہ میں نے سوموار کا روزہ نہیں رکھا ہے، اب صرف اگر میں جمعرات کا روزہ رکھ لوں کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے اصول یہ ہوتا ہے، سنت یہ ہے سوموار بھی رکھو اور خمیس بھی رکھو، اگر کسی نے ایک رکھا تب بھی اللہ ثواب دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم لوگ یہاں نئے آئے ہیں اور ہم زیارت کے لیے مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں، تو جب ہم مدینہ منورہ سے واپس آئیں گے بالکل احرام باندھ کے آئیں گے۔ دیکھو نا، وہ تو اختلاف اس میں ہے کہ بعض ائمہ کرام جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ سے آ رہا ہے لیکن اس کی نیت عمرہ زیارت نہیں ہے، اس کی نیت تجارت ہے، اس کی نیت یہ ہے وہ گاڑی کا ڈرائیور ہے، اس کی نیت یہ ہے اس کا کوئی رشتہ دار آ رہا تھا اس کو ملنے کے لیے آیا ہے، اگر احرام نہ باندھے تو وہ کہتے ہیں دم نہیں پڑے گی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ نہ باندھو، باندھنا تو سب کے نزدیک افضل ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اگر اس نے نہ باندھا تو اس پر دم نہیں آئے گی،
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزانہ آتا جاتا ہے اس کے لیے تو اجازت ہے. ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ روز جاتا ہے مدینہ شریف، روز جاتا ہے طائف، اب روز تو عمرہ نہیں کر سکتا، وہ دن میں 2 دفعہ بھی طائف چلا جاتا ہے، اب 2 عمرے روز کے تو نہیں کر سکتا. لیکن وہ فرماتے ہیں جو آدمی کبھی کبھی آ رہا ہو، چاہے اس کی نیت تجارت ہے، کاروبار ہے، ملاقات ہے، ہر حال میں احرام باندھے. اگر بغیر احرام کے آئے گا تو اس کو دم بھی دینی پڑے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا. اور امام صاحب کی سب سے بڑی قوی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کبھی زندگی میں بغیر احرام کے تشریف نہیں لے آئے، صرف فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے جب احرام نہیں باندھا تھا. تو آپ نے بتلا دیا کہ اللہ نے مجھے رخصت دی ہے، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، اس لیے میں احرام باندھے کے بغیر آیا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں بغیر احرام، اور آپ تو جا ہی زیارت کے لیے رہے، آپ کا تو کوئی کاروبار ہے ہی نہیں، آپ کو تو ہر حال میں عمرہ کرنا ہے. ویسے مجھے بڑا عجیب حقیقت بات یہ ہے، تعجب ہوتا ہے، بھئی لوگ بیچارے ہمارے پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، یورپ سے بیچارے یعنی 50,000 ہزار لاکھ روپے خرچ کر کے عمرے کے لیے آتے ہیں. تمہیں خدا مفت عمرہ دے رہا ہے اور وہ بھی مدینہ منورہ کا، اور تم مسئلے پوچھتے ہو. اتنا تمہیں دین سے لا تعلقی ہے، اتنا بے حس ہو چکے ہو. نہ جاؤ زیارت کے لیے، مدینہ اداس ہے تمہارے لیے. یعنی کوئی عقل کی بات کرو کہ تم جا ویسے رہے ہو، آنا بھی ہے تم نے، تکلیف کیا ہے احرام باندھنے میں؟ حرم خالی ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا، آدمی عمرے سے فارغ ہو جاتا ہے. تو تم تو خدا کا شکر کرو کہ اللہ مجھے موقع دے رہا ہے. مسئلے پوچھتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ جنازہ کھڑا ہو گیا، ایک آدمی بعد میں آ کے جنازے میں شامل ہوا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کتنی تکبیریں ہو چکی ہیں. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے جی. اور بے وقوف آدمی جب داخل ہوا، اب امام تکبیریں کہے گا کہ نہیں؟ تمہارے داخل ہونے کے بعد 2 کہی ہیں تو سمجھو پہلے 2 گزر گئی ہیں، 1 کہی ہے تو سمجھو 3 گزر گئی ہیں. یہ تو اندھے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے. تو جتنی تکبیریں تمہاری گزر گئی ہیں، جب امام سلام پھیرے تو تم جلدی سے اللہ اکبر السلام علیکم السلام پھیرے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ امام تکبیریں نہیں کہے گا. تکبیریں جو کہے گا تمہیں اندازہ ہو جائے گا 2 کہی ہیں، 1 کہا ہے، 3 گزر گئی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا.